السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، تقریباً 2 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں آج دوبارہ حاضر ہیں، ایک نئی صبح کے ساتھ، اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح کا جو ماحول ہے اسے آپ کے لیے خوشگوار بنائے۔ اگرچہ باہر کی فضا سوگوار ہے، اس میں اداسی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ایمان اور اسلام کے جو سرچشمے ہیں ان کی طرف ہم اداسی میں اور سوگوار حالات میں رجوع کریں۔ اور یہ جو محفل ہے ہماری آج کی، اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان نبوت کے خوشبودار پھولوں کی، اور میری مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایمان افروز زندگیوں کے واقعات۔ تو ہم نے گفتگو شروع کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آج ہم چند مزید باتیں ان کی مبارک زندگی کے بارے میں عرض کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جن انعامات اور اعزازات سے نوازا تھا ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے واقعات سے، خاص طور پر آج کل کے دور کے جو چیلنجز ہیں، فتنے ہیں، مشکلات ہیں، ان حالات میں ہم ان کی زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کی خاطر ہم اس نشست میں صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ناظرین گرامی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں
کہ صحابیت کا اور اسلام اور ایمان کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو عظیم الشان القابات سے نوازا۔ جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کوئی لقب عطا فرماتے تھے تو وہ اس بامسمہ ہوتے تھے، یوں نہیں کہ ہمارے ہاں آج کل لفاظی کے اندر لوگ ایک دوسرے کو القابات دیتے ہیں اور ان القابات میں جن کو ہم ملقب کرتے ہیں 1% بھی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو جو لقب عطا فرماتے تھے وہ 100% اس لقب کی صفات پر پورے اترتے تھے۔ مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو معرکہ احد کے اندر جاں فشانی کے ساتھ جب انہیں جہاد کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعم الفارس و عویمر، کہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا اس کی مطلب ہے کہ یہ تلخیص تھی کہ ابو درداء کیا ہی خوبصورت جو ہیں گھڑ سوار ہیں اور جو اپنے کارنامے جو ہیں وہ میدان جہاد کے اندر دکھا رہے ہیں۔ یہ ایکنالجمنٹ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک انعام تھا ان کی کوششوں کا اور ان کے جذبات کا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور ٹائٹل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو، کہ آپ نے فرمایا کہ ابو درداء میری امت کے حکیم ہیں، the wise man of my ummah۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% اس لقب پر جو ہے وہ پورے اترے۔ انشاءاللہ ہم ایک نشست خصوصی طور پر اس بارے میں منعقد کریں گے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال زرین ہیں اور ان کی باتوں میں، ان کے ارشادات کے اندر جو دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ایک روز اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت کا جو حکیم اور وائز مین قرار دیا، اس کے اندر ایک بات آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قرآن پاک کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور آپ کی حدیث ہیں، ان کی جھلک الفاظ کے اندر اور معنی کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ایک دن خصوصی گفتگو کریں گے، اور ان کی سیرت بھی واقعی ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ ہم جس قدر بھی ممکن ہو سکے گا ان کی سیرت کے جو اہم پہلو ہیں ان کا احاطہ کریں گے اور ان کے بارے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی کامیاب تاجر تھے۔ جب اسلام لائے تو ان کے بقول میں نے اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اپنی تجارت کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی کہ جو تجارت کا حق ہے وہ میں اس کو دوں، اور اسلام میں عبادات کا جو حق ہے اس کو بھی میں دوں، اور دونوں کے درمیان میں بیلنس کو مینٹین کروں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ تجارت جو ہے
وہ مجھے عبادت کے اندر وہ اسپرٹ جو ہونی چاہیے، اس کا جو حق ہونا چاہیے، وہ مجھے وہ حق نہیں دے رہی ہے، تو میں نے تجارت کو عبادت کی خاطر خدا حافظ کہہ دیا۔ یعنی ان کا ذریعہ معاش تھا، ان کے اہل و عیال کی کفالت جو تھی وہ اپنے خاندان کے کفیل اور سربراہ کے طور پر ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اور انہوں نے فقر اور درویشی کے راستے کو اختیار کیا، جو کہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے، ایک بہت بڑی عزیمت اور چیلنج کا تقاضا کرتا ہے، اور کم ہی ایسے انسان ہوتے ہیں جو اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں کہ اس کے اندر صبر، عزیمت اور قربانیوں جو ہے ان کے تقاضے ہوتے ہیں، اور کم ہی انسان ہوتے ہیں کہ جو اس کے اوپر کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر حضرت سلمان فارسی، ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب صفہ کی جماعت میں شامل کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے دین کو اور آخرت کو دنیا پر فوقیت دی، اور پھر اپنے اس عزم کو، اپنے اس ارادے کو، اس مشن کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ قرآن پاک کی سورہ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے صحابہ کرام اور رجال کی تعریف فرماتے ہیں، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ایسے افراد بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے اندر کہ جنہیں نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر، نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے باز نہیں رکھتی، اور وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن انسانوں کے دل اور نگاہیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ تو اگر دیکھا جائے ناظرین گرامی، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی عملی تفسیر تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مسجد کے گیٹ کے سامنے میری دکان ہو اور مجھے روزانہ 300 درہم جو ہے وہ انکم آئے، اور اس تمام کے مقابلے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری ایک نماز جماعت سے مس ہو جائے۔ بس آپ دیکھیں گے ناظرین گرامی، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اور تعلیم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ان کے بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، اور اس لحاظ سے وہ ایک دوسرے کو بھائی کے طور پر ٹریٹ کرتے تھے، جس طرح کے حقیقی بھائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بھائی ابو درداء
کی ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو پہلی جو نگاہ ان کی پڑی اپنی بھابھی پر حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، ان کی حیت دیکھ کر، یعنی ان کی حیت دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ بھابھی جان ام درداء، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا لباس، آپ کی حیت، اس کے اندر شکست و ریخت ہے، اور آپ کے شان جو لباس ہونا چاہیے، آپ کی جو حیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے وہ مبنی بر حقیقت تھے، اور ان کی جو ریڈنگ تھی اپنے خاوند کے بارے میں وہ اس کی سمری تھی۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو جو ہے وہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے اندر جو ہے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار کا جو خلاصہ تھا وہ پیش کر دیا۔ اتنی دیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹتے ہیں، علیک سلیک ہوتی ہے، مرحبا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے سامنے کھانا تو رکھ دیا ہے لیکن مہمان کے ساتھ کھانے میں پارٹیسپیشن نہیں کر رہے ہیں، تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، میں سوری آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں حکمت کو اور بھائی چارگی کو اور تعلق کو، کہ حضرت سلمان فارسی صحابی رسول ہیں، وہ بھی ایک وائس مین ہے، ان کے پاس بھی ایمان کی اور اسلام کی پختگی جو ہے ماشاءاللہ ایک اعلیٰ مثال والی ہے۔ فرماتے ہیں ابو درداء، جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں تمہارا کھانا نہیں چکھوں گا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مہمان ہیں، تو کیا اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو مہمان کی خاطر مدارت کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے آپ کو روزہ توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے؟ اور اس کے اندر اسلام کی عظمت اور اسلام کی فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے۔ فرض روزہ تو جب تک کہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، کوئی ایسی بات ہیلتھ وائز نہ ہو، آپ کو فرض کا روزہ رمضان کا توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ توڑیں گے تو آپ کو قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان، اپنے بھائی کی خاطر مدارت کے لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں چکھوں گا جب تک کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ تم نے روزہ توڑنا ہے اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ہے۔
تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ توڑا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے ایک دوست کی، پڑوسی کی، بھائی کی حقیقی معنی میں جو دلجوئی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور نفلی روزے کے بارے میں اگر آپ ایسی سچویشن سے دوچار ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو بلایا جاتا ہے دعوت میں اور آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ جو میزبان ہے ان کو تھوڑا سا محسوس ہو کہ ہم نے آپ کے لیے دعوت کی ہے اور آپ اس وقت جو ہیں روزے سے ہیں۔ بعض احباب مثال کے طور پر منڈیز تھرسڈیز کو روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ نفلی روزے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر نفلی روزہ آپ ایسی جینوئن ایکسکیوز کی بنیاد پر اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ کو کیا ہے، صرف اس روزے کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو جناب تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت نہیں گزرتا ہے رات کا کہ وہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں قیام اللیل کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، ابھی تو آپ نے سر ہی رکھا ہے بیڈ کے اوپر، ابھی آپ اٹھ گئے عبادت کے لیے، تھوڑی دیر آرام کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ اٹھتے ہیں تو ان کو وہ یہی مشورہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ رات کا اتنا حصہ باقی رہ جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ وضو کرتے ہیں اور نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جھلک ہے کہ اے ابو درداء، ان لجسدک علیک حق، تمہارا جو جسم ہے اس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر ساری رات تم عبادت کے اندر گزارو گے تو دن کے اندر تمہیں تھکاوٹ ہوگی، تمہاری آنکھوں کے اندر نیند کی جو ہے بیداری کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ان لربک علیک حق، تمہارے پروردگار کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ ان تمام حقوق کے درمیان ایک بیلنس مینٹین کرنا چاہیے۔ صبح جب یہ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں دونوں بھائی مل کر، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا سناتے ہیں کہ میرے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس مہمان تھے اور یہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اور انہوں نے جو باتیں کی وہ باتیں صحیح ہیں اور اس کے اوپر تمہیں جو ہے عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عبادت گزار تھے، دن کو روزہ، رات کو قیام، زہد، قناعت، تقوی کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ان کی زندگی کے مزید ایسے واقعات
آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور نشست کے دوسرے حصے میں اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اپنی نشست کے دوسرے حصے میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ان دا مین ٹائم ہم اپنی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور بقول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وائز مین جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند مزید ایمان افروز واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے تھوڑی ہی عرصے کے بعد اپنی زندگی میں اپنی فری ول کے ساتھ بغیر کسی جبر کے اور کسی لالچ کے اپنی زندگی کو مکمل طور پر چینج کر دیا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کی بلیسنگ کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن ان کا جو یہ فخر تھا، زہد تھا، یہ درویشی تھی، یہ اختیاری تھا، اس کے اندر مجبوری نہیں تھی، اور اس پر وہ ثابت قدم رہے اپنی ساری زندگی، اپنے افعال کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے اقوال کے اندر جو ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرا بڑا انعام یہ عطا فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کو ڈیووٹ کیا قرآن کے لیے، ایون دو کہ وہ متاخرین میں تھے، لیٹ کمرز تھے، قرآن کو انہوں نے حفظ کیا، اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور وہ ان 4 صحابہ کرام میں سے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جن کے پاس قرآن پاک نہ صرف ان کے سینے میں محفوظ تھا بلکہ ان کے پاس تحریری شکل میں ان کا اپنا نسخہ قرآن پاک کا موجود تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تعلیم کا مشن دیا گیا سیریا میں، دمشق میں، اور ان کو ٹائٹل دیا گیا سید القرآ، قرآن کی تعلیم جو دینے والے ہیں ان کے چیف کے طور پر، لیڈر کے طور پر۔ انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو کبھی دمشق جانے کا اتفاق ہو، اللہ تبارک و تعالی حالات میں بہتری کرے، تو دمشق کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، وہاں بھی حاضری دیں۔ دمشق کے اندر ایک مرتبہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روٹین کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کے طور پر اپنے رعایا کے حالات کو دیکھنے کے لیے اور جن لوگوں کو وہ کوئی ذمہ داریاں سونپتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمشق کے اندر ان کا جو گھر تھا وہاں پر ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ امیر المومنین ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ایک صحابی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفۃ المسلمین کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام تھا۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو رات کا وقت ہوتا ہے، اور رات کے وقت میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچتے ہیں تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نہ تو دروازہ ہے اور نہ کوئی لاک ہے اور نہ ہی کوئی لائٹ ہے، کوئی چراغ ہے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر پہچان لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، معانقہ ہوتا ہے، اہلاً و سہلاً، اور ان کو بٹھاتے ہیں۔ تقشف کے اندر، زہد کے اندر، قناعت کے اندر، تقوی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفۃ المسلمین، بطور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھتے ہیں کہ مکان کا دروازہ بھی نہیں ہے، گھر کے اندر لائٹ بھی نہیں ہے، لاک بھی نہیں ہے، اور اس حال میں جب وہ دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ یہ حالت آپ کی کیسی ہوئی؟ کیا میں نے آپ کا جو سٹیپنڈ ہے، جو ماہانہ مشاعرہ ہے، وظیفہ ہے، وہ مقرر نہیں کیا؟ اور ناظرین گرامی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن جو ہے وہ مسلمان ہوئی، جبکہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس دن مسلمان ہوئے تو ان کو بدر کی لڑائی میں شرکت کا موقع نہ ملا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ مجھے وہ پوچھنا تھا کہ مطلب بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو پتہ چل رہا ہے جیسے کسی نے کچھ دے دیا اس کو، جیسے نا ایسے پتہ چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہوگا، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے نا، بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ صرف میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے کچھ دے دیا ہو یا کچھ، تو اس کے لیے کیا پڑھوں، کیا کروں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے جادو کیا آپ کے اوپر؟ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ پاکستان گئی تھی نا، تو وہ مجھے جس دن کی وہ آئی نا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے نا اس کی، وہ اٹھ نہیں سکتی، جیسے بہت مطلب عجیب سی اس کو تکلیف ہے نا جی۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا پڑھ کر اس کو مطلب پانی کے اوپر دم کر کے دوں، کیا کروں؟ کہ مطلب اگر مجھے یہی
اندازہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا آ, پتا. شکریہ آپ کے سوال کا. میں جواب عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ساتھ ایک دوسری کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کا خلا ہو جائے تو اس کی عدت تو 3 مہینے تو 10 دن ہے، تو اس میں اس کو کیا کیا کرنا جائز ہے؟ تو جو اگر بیوہ ہو جائے اس کا تو پردہ بھی ضروری ہے، تو میک اپ وغیرہ وہ بھی نہیں کر سکتی، نئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی، اس کا تو مجھے پتا ہے. تو یہ جو مطلب خلا ہو جائے تو اس کی عدت کیسے چلتی ہے؟ اچھا، آپ بہن جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ خلا کے بعد وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خلا کے دوران ان کی کیا مطلب رولز ہیں، یہ بتاتے ہیں. نہیں، وہ تو بعد میں نکاح کا تو ہوگا، لیکن ابھی خلے کے میں پوچھ رہی ہوں کہ خلا 3 مہینے 10 دن ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ایک تو میں نے سنا ہے کہ نکاح کی شادی کے بعد میں اس میں نہیں کر سکتے، تو باقی اور بھائی مطلب اس کو پردہ کرنا یا اور کوئی میک اپ یا نئے کپڑے پہنے یا وہ بھی اس پہ جائز ہے نہیں ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے کوئی عزیز پاکستان گئے اور ان کو یہ ان کی اسمپشن ہے کہ ان کے اوپر کسی نے کچھ کیا، واللہ عالم بالصواب. تو بہن یہ تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بیماری ہے بلیک میجک کی، اور بعض اوقات اس کے بہت المناک واقعات ہمیں سننے میں آتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات رشتہ داروں کے اندر ہوتے ہیں، جیلسی کی وجہ سے. کیوں کسی کی حالات زیادہ بہتر ہیں دوسروں سے، تو یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، جیلسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر شیطان کا فیکٹر اور ایک انسانی نفس کا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے علاج کی بہت سی ترکیبیں ہیں ہماری شریعت کے اندر. آپ کو مختصر بات ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورۃ الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو آپ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، اور پھر اس پانی کو کھانے پینے کے اندر استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے شفا عطا فرمائے گا. اور دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے کلام کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو آپ فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر جو یہ مشکل ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نجات عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے ساتھ اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. بھائی جان میں نے پوچھنا کہ میں نا سورۃ کاف جو ہے نا وہ میں نا رات کو جب مطلب تہجد پڑھتی ہوں نا اس کے بعد ساتھ پڑھ لیتی ہوں. آیا میں وہ پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ آپ تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ رات کو؟ نہیں، سورۃ کاف. سورہ کاف جمعے والے دن نا. جمعے والے دن کی مراد یہ ہے کہ جمعرات شروع ہوئی، جمعرات کی رات سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کا دن جب ختم ہوتا ہے اس کی رات کو نہیں. جمعرات کی رات، مثلا آج کی شام کو جمعرات کی رات آ رہی ہے، مغرب کے بعد. نہیں، جمعرات کی رات کی نا میں تہجد سے اٹھتی ہوں نا.
جی آپ تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں تو آپ سورہ کاف پڑھتے ہیں؟ سورہ کا پڑھ لیتی ہوں نا. ہاں ٹھیک ہے. سورہ جمعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جمعرات کی مغرب کے بعد، اور جمعے والے دن مغرب سے پہلے تک یہ پورا دن جمعہ شمار ہوتا ہے. تو آپ اس کے دوران کسی بھی وقت میں سورہ کاف آپ پڑھ سکتے ہیں، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے والے دن مغرب سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آپ کا تو جواب ہو گیا. اور دوسرا ہم تیسری بات عرض کر رہے تھے کہ ہماری بہن نے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کو شک ہے کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یہ سن لیں تمام بیماریوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرماتے تھے کہ اے اللہ، تو انسانوں کا رب ہے اور جو تکلیف ہے اس کو تو اٹھا لے اور تو شفا عطا فرمائے. بے شک تو ہی حقیقی معنی میں شفا عطا فرمانے والا ہے اور تیرے بغیر کوئی شفا نہیں ہے، اور ایسی شفا عطا فرما دے کہ جو بیماری کو لے جائے. تو یہ دعا آپ سن لیں، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت پڑھیں، استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون عطا فرمائے گا. اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو قرآن پاک کے اندر جو آیات سکینہ ہیں وہ بتاتا، لیکن انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں انشاءاللہ عرض کریں گے. تو دوسرا ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی خاتون کو خلا ملتی ہے تو کیا خلا کے دوران وہ ان پر وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو ایک ایسی بیوہ عورت جو ہوتی ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں؟ تو یہ ان کے حالات جو ہیں مختلف ہیں، دونوں کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں. کہ جو بیوہ ہوتی ہے وہ حالت سوگ میں ہوتی ہے، اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہوتی ہیں. جہاں تک کہ خلا کی جو بات ہے اس کے رولز یہ ہیں کہ جب تک ان کی عدت پوری نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کا پیغام جو ہے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں. اور اس دوران میں ودن خلا پیریڈ کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو رجوع کا رائٹ ملتا ہے اور وہ تجدید نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ فری ہوتی ہیں، جہاں بھی وہ نکاح کرنا چاہیں، دوبارہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا. تیسرا ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ سورہ کاف جو ہے وہ آپ جمعرات کی رات کو تہجد کے وقت آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور جمعے کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے کب سے؟ جمعرات کی سن سیٹ مغرب سے، اور جمعے والے دن جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تک کسی وقت میں بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. تو ناظرین گرامی، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات کے لیے دمشق میں ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کا وظیفہ مقرر کیا تھا اور میں نے آپ کے لیے یہ کیا، تو یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے یہ؟
اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا 400 درہم وظیفہ مقرر کیا تھا، اور یہ وظیفہ ان صحابہ کرام کا تھا کہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی۔ ایون دو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کا اتنا بڑا مقام تھا تو اس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، کہ آپ نے اپنی یہ حالت بنائی ہے، گھر میں لائٹ نہیں ہے، گھر کے اوپر دروازہ نہیں ہے، لاک نہیں ہے، یہ حالت آپ نے کیوں بنائی ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی حدیث؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس اتنا مال و دولت ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ مسافر سفر کے دوران اس کو کھانے پینے کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کی مقدار کے برابر تمہارے پاس مال و متاع ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا عمر؟ اس کے بعد ہم تبدیل ہو گئے۔ اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث پاک سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر رقت طاری ہو گئی۔ دونوں نے معانقہ کیا اور دونوں رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سے دور رہنے، آخرت کے اوپر زیادہ زور دینا کی تعلیم دے دی، تو ہم آپ کے بعد ہم اس تعلیم کو ہم بھول گئے۔ تو انشاءاللہ ناظرین گرامی، ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی ایمان افروز واقعات، اور انہوں نے جو محدث تھے تقریباً 179 حدیثیں انہوں نے کی، ان کے بارے میں ہم آپ سے دیگر نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی محفل میں جو باتیں ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں کہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔